السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجو۔ ایسے میرے ساتھ موجود ہیں ہبہ عباسی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑھتے ریپ کے کیسز۔ پنجاب کی اگر بات کریں تو گزشتہ چند دنوں میں 5 لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوا، جس میں ایک بھی مجرم نہیں پکڑا گیا۔ یہ پنجاب پولیس کی کارکردگی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں پنجاب کی شہر سرگودا کی، تو وہاں پر ایک لڑکے کے ساتھ ریپ ہوا اور 16 سالہ لڑکا، کوئی چھوٹا نہیں، 16 سالہ لڑکے کے ساتھ ریپ ہوا۔ اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش ایک نالے سے ملی۔ دوستوں کو تو اس کے جو سرکل تھا اس کو اریسٹ کیا گیا، تحقیقات جاری ہیں، لیکن بڑھتے واقعات اس طرح کے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف لڑکیاں جو ہیں وہ عزت کے نام پہ قتل کر دی جاتی ہیں، دوسری جانب لڑکیاں باہر نکلتی ہیں کہیں آس پڑوس میں، یا اس طرح کے کیسز ہو رہے۔ بچوں کی اگر بات کریں تو بچوں کے ریپ کیسز بھی یہاں پر بڑی تعداد میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ صرف پنجاب کی بات نہیں ہو رہی، تمام کے تمام پاکستان کے صوبے جو ہیں وہاں پر ایسی ہی چیزیں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ سال کے اینڈ پہ جب رپورٹ جاری ہوتی ہے تو وہ دل دہلا دینے والی رپورٹ ہوتی ہے۔ یہ جو نمبر ایک کا اکا دکا ہمیں نظر آتے ہیں، اس سے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایٹ دی اینڈ جب ہم ان سارے نمبر کو، ان ساری رپورٹس کو جمع کر کے دیکھتے ہیں تو کافی بڑا نمبر یہ بنتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سوسائٹی میں ایسے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن 5 ابھی پنجاب میں ایسے کیسز ہوئے ہیں جس میں لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوا، لیکن ایک بھی مجرم نہیں پکڑا گیا۔ پنجاب کی پولیس جو ہے وہ ساری سیکیورٹی بھی لگا دی ہے، کوئی مریم نواز کے اس میں شامل ہو گئی ہے، کوئی چیمپئن ٹرافی کی سیکیورٹی ہے۔ ان لوگوں کو خود تو سیکیورٹی مل جاتی ہے، لیکن پبلک کا کیا ہے جن کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں جاتی ہیں۔ تو لڑکیوں کے لیے ویسے بھی یہ سوسائٹی جو ہے کافی ٹف ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں پولیس یار سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ریاستیں جو ہوتی ہیں نا، وہاں پہ قانون اگر ٹھیک ہوتا ہے، سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، تو وہ ریاست بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، وہاں کے لوگ بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ آپ کے یہاں پر قتل اتنا زیادہ جو عام ہو چکا ہے کہ مطلب نارمل سی بات ہے، جیسے فیشن کے طور پہ کہہ لیں، ریپ آپ کا ایک نارمل سی بات ہو گئی ہے۔ جیسے بہت سارے کیسز ابھی جو آپ نے بتائی ہے، یہ ہڈن کیسز نہیں، یہ عام کیسز جو عام نکل آتے ہیں، کسی نہ کسی سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں۔ اب اگر ہم ہڈن کیسز کی بات کریں تو لوگ جو ہے نا وہ شرمندگی کے مارے کہہ لیں یا بدنامی کے ڈر سے بھی جو ہے خوف سے بھی لوگ نہیں بتاتے اور اپنے بچوں کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں جو ہے وہ قانون جو ہے وہ برائے فروخت کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، کیونکہ ہمارے ہاں صرف پنجاب کی بات نہیں، آپ سندھ، بلوچستان یا دوسرے کسی بھی صوبے کی بات کر لیں، وہاں پہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پنجاب میں بھی ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں ایسا کیس باہر آ جاتا ہے جو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا نا کہ 4 جو ہے وہ خواتین کو بہت سارے ہراسمنٹ کے کیسز بہت سارے ہیں، آپ کے آنے جانے آپ دیکھتی ہیں، ہم ظاہر سی بات ہے ہم فیلڈ کے لوگ ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیسی ہے ہراسمنٹ ہی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس پر ہم ایکشن نہیں لے پاتے۔ ہم کئی دفعہ بینگ اے گرل میں اگر کہوں تو بینگ اے وومن کہہ دو تو بہت سی چیزوں پہ ہم جو ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کیونکہ سسٹم جو ہے وہ کمزور ہے، آپ کا قانون کمزور ہے، ہم کہاں تک جائیں گے؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے آپ کی ایک برادری سسٹم ہوتا ہے اور آپ کو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو کیسز کی اگر بات کریے آپ تو پنجاب جو ہے وہ اس وقت کیونکہ ہٹ لسٹ پہ ہے، جو بھی کیس آپ کو جب بھی منظر عام پہ آتا ہے وہ پنجاب کا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بہت بڑا دردناک قتل کا کیس ہو یا پھر کوئی اس طرح کا ریپ کیس ہو، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہیں، رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ہاں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا زینب قتل کیس میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ قتل کیس شروع ہوا تو اس کے بعد فرشتہ اور پتہ نہیں کتنے نہ جانے بچیوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو جب مسخ کر دیا گیا، ان کی لاشوں کے ساتھ جو بہت برا کیا گیا، تو یہ جو ہے نا یہ قانون جب آپ کا مضبوط ہوگا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی سوسائٹی کو یا اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو یا اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو پنجاب کی جو پولیس ہے وہ تو سارا دن، آپ کی پنجاب کی پولیس، وفاقی پولیس، آپ کی سندھ پولیس جو بھی کہہ لو نا، میرے خیال سے وہ صرف ٹک ٹاک پر ہی محفوظ ہے۔ آپ ان کی ٹک ٹاکس اٹھا کر دیکھ لیں، وہ مطلب پورا دن آن ڈیوٹی، اور وہ کیا کہتے ہیں یونیفارم میں جب وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا جب وہ کس جرائم کو کنٹرول کرنا ہے، جو رہتے ہیں وہ پولیٹیشینز کو سیکیورٹی دینے کے لیے، ہاں وہ بس چمچہ گیری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا جو ہے نا وہ ان اداروں کا میرے خیال سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی خاص اچھا خاصا کام نہیں ہے، کوئی خاص اچھی جو ہے وہ کسی کیس کو، آپ نے مجھے ایک کیس بتا دیں کوئی زندگی میں انہوں نے بڑے پیمانے پر کیس ہوا ہوگا، حل کیا ہوگا۔ تو اگر آپ جو ہے نا وہ پھانسی سر عام دے، جس طرح افغانستان میں آپ نے ذکر کیا ویڈیو سے پہلے کہ افغانستان میں کوڑے مارے جا رہے ہیں، سعودیہ میں ایسی کوئی بات ہوگی یا قتل ہوگا تو وہ سر عام سزائیں دیتے ہیں، آپ جب یہ سزائیں جو ہے نا وہ سر عام کر دیں گے، عبرت ناک کر دیں گے، تو میرے خیال سے جو ہے نا یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہم کب تک روتے پیٹتے ہی رہتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے جب بھی ہم میڈیا والے بھی اسی طرح رو پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہائی لائٹ ہوتے ہیں، بھائی ہائی لائٹ ہوتے تو ہیں، چیز سامنے آ بھی گئی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہبا، یہ دیکھو کہ سوائے زینب کیس کے آپ نے دیکھا ہوگا نور مقدم کیس ہے، سارا کیس ہے، وہاں پر جو ہے ان کے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مرڈر کیا، مارا، ریپ کیا،
لیکن وہ ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے. لیکن ہمارا سسٹم اس قدر سلو ہے کہ ہمارے کیسز پہ کیسز، پیشیاں کئی سال گزر جاتے ہیں. عدالتیں بھٹو مر گئے کتنے سال پہلے، اس کا کیس ابھی چل رہا ہے، تو آپ کی عدالت سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیس سنیں گے؟ ایک عام سے بندے کا سنیں گے؟ ابھی لاہور ہائی کورٹ کا واقعہ بتاؤں، پرسوں ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی ویڈیو، صرف کیس لیٹ سننے کی وجہ سے، اور اس کا جو ہے وہ شخص نے جس کا کیس تھا، اس نے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے باہر ہاتھے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ لگا لی. دیکھو جب انصاف آپ کا دو ٹکوں پہ بکھرا ہوگا، پھر آپ کو انصاف سے توقع تو نہیں ہوگی نا. پھر لوگ ظاہر طور پہ آپ بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھو کہ لوگ دشمنیاں پال لیتے ہیں پھر اس وجہ سے کہ ہمارا کوئی سننے والا کیس نہیں ہے، یا ہماری پولیس اس طرح سے اتنی پاورفل نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کی پولیس جو ہے وہ جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں، لیکن جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتی ہے. آپ کے بہت سارے جیلوں میں اتنے لوگ قیدی ہوں گے جو کہ بے گناہ سڑ رہے ہوں گے بغیر کسی وہ کے. ہمارے ہاں تحقیقاتی جو سسٹم ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ آپ کی فائلیں جو ہے وہ اب دب چکی ہوتی ہیں. جب تک آپ جب زندہ ہیں تب تک آپ کا کیس سننے کے لیے نہ تو آپ کے پاس عدالت کے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ آپ کے پاس پولیس کے پاس ٹائم ہوتا ہے. ساحل جو ہے وہ کتنے ٹائم تک بیٹھ رہے تھے. اب لوگوں کو پولیس پر اعتبار اٹھ گیا ہے یار. ہم خود بھی کہتے ہیں یار پولیس کیا کر لے گی، ہم خود ہی کر لیتے. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ عبرتناک سزائیں نہیں دیتے، جب آپ کی پولیس جو ہے وہ، یا میں کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، لیکن جو چیز ہے آپ لوگوں میں بھی پوچھیں گے نا، تو لوگوں میں بھی ان کا خوف ہراس نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ لینے دینے والا کام کرتے تو ہم کیوں اس طرح کریں. آخری یہی پوائنٹ ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، اور جہاں پہ بھی لڑکیاں ہیں آگے جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، کوئی ایسی بات ہو، کوئی مرض کر رہا ہو، ظاہر ہے آپ نے فیلڈ میں نکلنا ہوتا ہے، باہر نکلنا ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے مہنگائی اتنی ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر کے اندر محدود نہیں رہ سکتے، لیکن اپنے آپ کی جو سیفٹی ہے وہ خود کریں. اپنے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھ لیں کہ آپ کو اپنا تحفظ خود کرنا ہے. اس معاشرے میں اگر رہنا ہے بینگ اے گرل، بینگ اے وومن، تو آپ جو ہے وہ تبھی سیکیور ہوگے. جب آپ اپنے آپ کو سیکیور کر لو گے تب آپ اپنے پورے خاندان کو سیکیور کر لو گے. بالکل ہبا نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کانفیڈنٹ رہیں، آپ کو چیزوں کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے، آپ معاملات ڈیل کرنا سمجھتے ہوں. لیکن پولیس اور ہمارے سسٹم کی جو یہ کارکردگی ہے یہ بالکل ہی ناقابل برداشت ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں اتنی بڑی پولیس کی نفری ہے. ہمارے ہاں جہاں پر جب پولیٹیشینز کے کیس لگتے ہیں تو ہر روز ان کی سنوائی ہوتی ہے. رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے رمضان میں ہم نے رات افطاریاں بھی سپریم کورٹ کے احاطے میں کی، رات 12 بجے عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں اپنے مفادات کے لیے. لیکن ایسے کیسز میں اتنا تاخیر میں انصاف کیوں ملتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اپنی سزا کاٹتے ہوئے وہ مر جاتے ہیں، اس کے بعد وہ باعزت بری ہوتے ہیں. اور اس طرح کے کیسز میں خاص طور پر بچوں کے ساتھ ریپ، لڑکیوں کے ساتھ ریپ، ان کیسز میں تو مجھے لگتا ہے کہ عدالتیں الگ سے بنانی چاہیے. میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ جیسے پیپلز پارٹی نے کہا کہ آئینی عدالتیں بہت ضروری ہیں، تو میرے خیال میں اس طرح کی بھی ایک الگ عدالتیں ہوں جہاں پر صرف ایسے کیسز سنے جائیں. اور ایسے کیسز کی اتنی بھرمار ہے کہ ابھی صرف ہم نے 2 ہائی پروفائل کیس، سارا قتل کیس اور نور مقدم قتل کیس جو ہے وہ ان کا نام لیا، اور ان کے کیسز بھی کبھی کہاں جو ہے وہ پیلیں کی جاتی ہیں. تو ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس مجرم ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اس میں ڈیلے نہ ہو. کیونکہ ہمارے ہاں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ریفرنس اور تگڑا ریفرنس لڑا کر لوگ جو ہے وہ ثبوت شواہد جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں، یا ان کو عدالت میں تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس طرح کے سسٹم کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لوگوں کو، ہمارے ینگسٹرز کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو ینگسٹرز کو پتہ ہو کہ آپ کے ساتھ بیٹھا جو شخص ہے وہ ایک انسان ہے، وہ لڑکا لڑکی بعد میں ہے، پہلے وہ انسان ہے. تو ہمارے ہاں اس طرح کے جو نفسیاتی مسائل ہیں یا اس طرح کی جو سوچ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور قانون جب تک سخت نہیں ہوگا، قانون جب تک تگڑا نہیں ہوگا، ہمارے ہاں تبدیلی کسی صورت بھی نہیں آ سکتی. مزید